کوئی چوری کرتا تھا تو اس کے ماتھے پر چوری لکھ دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، آج ہماری قوم کیا نہیں کر رہی ہے؟ شراب ہماری قوم پی رہی ہے، زنا ہماری قوم کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، لوگ جوئے بھی کھیل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، شراب کی بھٹیوں پہ سب سے زیادہ مسلمان نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے، ہمارے ماتھے پر نہیں لکھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ تیرا میرا کمال نہیں ہے، بلکہ آمینہ کے لال کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جس طرح سے آج آقا کریم ہمارے گناہوں کو چھپائے ہوئے ہیں، ہماری خطاؤں کو چھپائے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، جس طرح سے آج آقا کریم ہمارے گناہوں کو ظاہر نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ میدان محشر میں تمہیں جنت کا پروانہ مل جائے تو سنو، بریلی سے نظریہ ملتا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہمارے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے تو یہ مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون سا گناہ نہیں کر رہی ہے ہماری قوم؟ اللہ اکبر، نہ جلسوں کی کمی ہے، نہ جلوس کی کمی ہے، نہ محافل کی کمی ہے، نہ تقاریر کی کمی ہے، رات دن جلسے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری جو سوسائٹی ہے، ہماری جو نیو جنریشن ہے، ویسے کی ویسے ہی ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، مجھے بتاؤ، رات دن جلسے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسجد میں 10 سے 15 نمازی ملیں گے، مشکل سے 20 نمازی ملیں گے۔ پہلے زمانے میں ایک جلسہ ہوتا تھا، اس ایک جلسے کا اثر 1 سال نہیں، 5 10 سال رہا کرتا تھا۔ آج ہر رات جلسے ہو رہے ہیں، ہر رات تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن فرق کچھ نہیں پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا ہے۔ مجھے بتاؤ ذرا، تم نے محفل میلاد تو سجا لی، تم نے جلوس تو نکال لیا، تم نے 11ویں کی بریانی تو بنا لی، تم نے سب کچھ کر لیا، لیکن وہ کون سا دن ہوگا جس دن تم اپنی زندگی کو آقا کریم کے کردار کے مطابق گزارو گے؟ وہ کون سا دن ہوگا جس دن تم اپنی زندگی کو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے راستے کے طریقے پہ گزارو گے؟ اللہ اکبر، آج ہماری مسجدیں خالی ہیں، آج ہمارے مدارس اسلامیہ خالی ہیں، رات دن جلسے جلوس ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہم نے گناہ پر گناہ کر کے اپنے دلوں کو اتنا سخت کر لیا ہے، اتنا مضبوط بنا لیا ہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر، چاہے جو ہو جائے، چاہے جتنی تقریریں ہو جائیں، چاہے کوئی بھی آ جائے، مفتی حماد آ جائے یا سرتاج رضوی آ جائے یا کوئی بھی آ جائے، ہم سنیں گے اور بھول جائیں گے۔ بس تھوڑی دیر صبح کو بات کریں گے، فلاں نے ایسی تقریر کی تھی، فلاں نے یہ کہا تھا، اس کے بعد بھول جائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، سب کچھ دنیا کو سمجھنے والوں سنو، یہ دنیا وہ مشروب ہے، یہ دنیا وہ شراب ہے جو اس کا ساتھی بنتا ہے، جو اس مشروب کو پیتا ہے، جو اس کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا وجہ ہے کہ آج رات دن تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی ہماری آنکھیں خوف خدا سے نہیں بھیگتی، اس کے باوجود کبھی بھی ہماری آنکھوں میں چند قطرے آنسوؤں کے نہیں آتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم روتے ہیں، کب روتے ہیں؟ جب بزنس میں نقصان ہو جاتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، بیٹا امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن کبھی بھی تو قطرے رب کے خوف سے ہماری آنکھوں سے نہیں نکلتے۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم خطا کار لوگ ہیں، ہم رب سے نہیں ڈرتے، ہمارے دل میں رب کا خوف نہیں ہے۔ لیکن وہ جو بڑے تھے، وہ جو متقی تھے، وہ جو پرہیزگار تھے، وہ رب کے خوف سے رات دن رویا کرتے تھے، وہ رب کے خوف سے رات دن آنسو بہایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تمہیں کس نے غافل کیا ہے؟ تم نے جنت کو بہت سستا سمجھ لیا ہے، تم نے جنت پانا اتنا آسان سمجھ لیا ہے، تم نے رب کو راضی کرنا بہت آسان سمجھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو نہیں روتے نا، ہماری آنکھیں تو نہیں بھیگتی، لیکن وہ جو بڑے تھے، وہ جو متقی تھے، وہ جو پرہیزگار تھے، وہ رات دن رب کے خوف سے آنسو بہایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امام اعظم جو ائمہ اربعہ میں سب سے جداگانہ شان رکھتے ہیں، جن کا نام سر فہرست آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے تقوی کا جواب نہیں ہے، آپ کے علم کا جواب نہیں ہے، اللہ اکبر، آپ کے انداز زندگی کا نام جواب نہیں ہے، آپ کے طرز بندگی کا جواب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ، جن کے بر صغیر ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ تقلید کرنے والے موجود ہو، اللہ اکبر، آپ کو آپ کے خادم نے دیکھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ساروں قطار رو رہے ہیں، آپ کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہے، مقدس کا آنسو آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے، آپ روتے جا رہے ہیں۔ خادم عرض کرتا ہے، حضور پچھلے 40 سال سے میں آپ کے ساتھ ہوں،
میں نے آپ کو کوئی بھی کام خلاف شرع کرتے نہیں دیکھا. آپ ہر سنت پر عمل کرتے ہیں, ہر مستحب پر عمل کرتے ہیں. اللہ اکبر, آپ ہر واجبات کا خیال رکھتے ہیں, فرائض و واجبات پر عمل کرتے ہیں. آپ کی نہ کبھی نماز چھوٹی ہے, آپ نے کبھی غلط کام کرتے ہیں. پھر اتنا روتے کیوں ہیں, اتنے بے قرار کیوں ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں, سنو, گناہگار اس لیے روتے ہیں کہ ان سے گناہ ہو گئے, اور پرہیزگار اس لیے روتے ہیں کہ کہیں گناہ ہو نہ جائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان اولیاء کرام, جشن عید میلاد النبی, سرزمین براکوب. پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں, تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں ہے, تیری آنکھیں کیوں نہیں بھیگتی ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, داماد پیمبر, وہ عثمان غنی کہ جن کے نکاح میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, ذرا سوچو تو صحیح, خلیفہ سوم, اللہ اکبر, حضرت عثمان غنی, جن کو میرے نبی نے دنیا ہی میں جنت کا پروانہ دے دیا ہو, جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی ہو. اللہ اکبر. داماد نبی ہیں, داماد پیمبر ہیں, جنت کا پروانہ مل چکا ہے, صحابی رسول ہے. اللہ اکبر. لیکن جب قبرستان جاتے تو قبرستان جیسے ہی جاتے تو قبروں کو دیکھ کر کے آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی, آپ اشکبار ہو جاتے. اللہ اکبر. آپ بے قرار ہو جاتے. آج تو ہم نے لوگوں کو قبرستان میں کرکٹ کی بات کرتے دیکھا ہے, قبرستان میں ہم نے لوگوں کو میچ کی بات کرتے دیکھا ہے, دنیا دار لوگوں کی بات کرتے دیکھا ہے, ووٹوں کی بات کرتے دیکھا ہے, پولیٹکس کی بات کرتے دیکھا ہے. آج مرنے والے کی بات نہیں کی جاتی, بلکہ قبرستان میں بھی لوگ اپنے بزنس کی بات کرتے ہیں, پولیٹکس کی بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان گئے ہیں, آپ ساروں قطار رو رہے ہیں, آپ کی مقدس آنکھوں میں آنسو ہیں. خادم عرض کرتا ہے, حضور آپ تو داماد پیمبر ہیں, آپ تو خلیفہ اسلام ہیں, آپ تو امیر المومنین ہیں, اتنا کیوں روتے ہیں, اتنے آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں, خبردار, مجھ سے یہ نہ پوچھنا, اور اگر ضد کرتے ہو تو سنو, کیا تم نہیں جانتے میرے نبی نے فرمایا ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے, جو قبر میں کامیاب ہو جائے گا وہ حشر میں کامیاب ہوگا. لاجواب. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, پیغام حق, پیغام حق. میں پوچھنا چاہتا ہوں, تیری آنکھیں کیوں نہیں بھیگتی, تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں ہے, تو رب کی بارگاہ میں آنسو کیوں نہیں بہاتا؟ کب تک جلسہ جلوس نکالتا ہے, اچھی بات ہے, محفل میلاد مصطفیٰ سجاتا ہے, اچھی بات ہے, ڈیرے بناتا ہے, اچھی بات ہے, لیکن وہ کون سا دن آئے گا کہ تیرے شب و روز مصطفیٰ کریم کے کردار کے مطابق ہو؟ وہ دن کب آئے گا کہ جب تم مسجدوں کی طرف دوڑے گا؟ وہ دن کب آئے گا جس دن تم مسجدوں کو آباد کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, اللہ اکبر. حضرت امام والی فرماتے ہیں کہ میں حج کے ایام میں حرمین شریفین کے لیے گیا ہوا تھا, حج کے لیے گیا ہوا تھا. اللہ اکبر. میں نے دن کے اجالے میں دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے صحن میں بھیڑ ہے, لوگوں کا رش ہے, لوگوں کی بھیڑ ہے. اللہ اکبر. آپ ارادہ کرتے ہیں کہ چلو واپس جا کر خیمے میں آرام کرتے ہیں. جب رات کو کوئی نہ ہوگا, رات کا آخری حصہ ہوگا, رات کا آخری پہر ہوگا, جب سارے لوگ سو جائیں گے, صحن کعبہ میں کوئی نہ ہوگا, تو میں کعبۃ اللہ کے پاس آ کر بیٹھ جاؤں گا اور رب سے کلام کروں گا, رب سے دعائیں کروں گا. یہی خیال لے کر کے حضرت امام بولہیتی واپس ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. رات کا پہلا حصہ گزرتا ہے, رات کا دوسرا حصہ گزرتا ہے, جیسے ہی رات کا آخری پہر آتا ہے, حضرت امام بولہیتی اپنے قدموں کو خیمے سے باہر نکال دیتے ہیں, صحن کعبہ میں داخل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن جیسے ہی صحن کعبہ میں داخل ہوئے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کعبۃ اللہ کے پاس کھڑا ہے. اللہ اکبر. اور وہ کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کے زاروں قطار رو رہا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو ہے, اس کا اضطراب دیکھنے لائق ہے, وہ بے قرار ہے, وہ بے چین ہے. اللہ اکبر. اس کے جملے دل کو چھلنی کر رہے تھے. وہ بزرگ کہہ رہا ہے کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کے, پروردگار تو مجھے معاف کر دے, پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا, پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا, پروردگار تو کریم ہے کرم فرما, پروردگار تو رحیم ہے رحم فرما, پروردگار تو سب سر ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, پروردگار. اللہ اکبر. پروردگار مجھے معاف کر دے. حضرت امام بولہیتی فرماتے ہیں میں نے جب اس کے انداز تکلم کو دیکھا, جب میں نے اس کے جملوں کو سنا, تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کوئی گناہگار نظر آتا ہے, کوئی بڑا سیاہکار نظر آتا ہے. اللہ اکبر. اتنے میں حضرت امام بولہیتی فرماتے ہیں کہ اس دعا کرنے والے کی آواز بلند ہوتی ہے اور عرض کرتا ہے پروردگار میری تجھ سے اتنی التجا ہے, اتنی آرزو ہے. اللہ اکبر. آج گناہ پر
پر گناہ کرنے والوں، رب کی نافرمانیاں کرنے والوں، اس کے باوجود سینہ تان کر چرنے والوں، ماں باپ کی ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والوں، ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے والوں، بڑوں کی بے عزتی کرنے والوں، سنو ذرا اللہ اکبر کبیرہ، وہ دعا کرنے والا کہہ رہا ہے پروردگار میری تجھ سے اتنی التجا ہے، اتنی آرزو ہے، پروردگار میدان محشر تو مجھ سے حساب نہ لینا، میدان محشر مجھ سے حساب نہ لینا، یہ نہ پوچھنا میں نے زندگی میں کیا کیا تھا، میں نے دنیا میں کیا 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 تھا، کیا نہیں کیا تھا، پروردگار تو اپنے کرم سے مجھے یوں ہی معاف کر دینا، اپنے کرم سے مجھے یوں ہی چھوڑ دینا، لیکن پروردگار اگر حساب لینا ضروری ہو جائے تو پھر اتنی التجا ہے کہ پھر مجھے اندھا کر کے اٹھانا، مجھے نابینا کر کے اٹھانا، میں کیسے سامنا کروں گا تیرے محبوب کا، میں کیسے سامنا کروں گا مصطفیٰ کریم کا، میں پرہیزگاروں کے سامنے کیسے جاؤں گا، اللہ اکبر، اتنا کہہ کر کے وہ دعا کرنے والا بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتا ہے۔ حضرت امام بولی ہی دوڑ لگا دیتے ہیں کہ چلو کوئی خطا کار نظر آتا ہے، کوئی سیاکار نظر آتا ہے، قریب جا کر کے اس کو تسلی دیتے ہیں، اس کو سہارا دیتے ہیں، لیکن دنیا والوں حضرت امام بولی ہی فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے قریب جا کر کے دیکھا، جیسے ہی چہرے سے زلفوں کو ہٹایا، ارے دنیا والوں یہ کوئی گناہ کار نہیں ہے، یہ کوئی خطا کار نہیں ہے، یہ تو ولیوں کا سردار غوث اعظم جیلانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام۔ یہ کوئی گناہ کار نہیں ہے، یہ کوئی خطا کار نہیں ہے، یہ تو ولیوں کا سردار غوث اعظم عبدالقادر جیلانی ہے۔ اللہ اکبر، وہ غوث اعظم جو پیدا بھی ہوئے تو فطرت شریعت پر پیدا ہوئے، فطرت بشریت پر نہیں، وہ غوث اعظم جو ماں کی گود میں رہ کر رمضان کے روزے رکھے، وہ غوث اعظم جو اعلان کرتے ہیں عبدالقادر تب تک کھانا نہیں کھاتا جب تک رب نہ کہتے عبدالقادر کھانا۔ اللہ، جس کا اسٹیٹس یہ ہے، جس کا لیول یہ، اس کی آنکھوں میں اتنے آنسو، اتنی بے قراری، اس سے پتہ لگتا ہے پیارے رب کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا۔ مختار اقبال اسی لیے لکھتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت۔